نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس ہوتا ہے، نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس ہوتا ہے، مکان و لامکان میں ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین آداب، یہ ماہ رمضان ہے۔ بلا شبہ رمضان فیض و برکات کا مہینہ ہے۔ رمضان مہینہ ہے روحانی تربیت کا، رمضان مہینہ ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، یہ مہینہ ہے نزول قرآن کا۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسلام میں جن عبادات کو فرض کیا گیا ان میں سے ایک ہے روزہ، اور تمام عبادات میں روزے کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ ذرا سوچئے کہ آپ کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں بکھری ہیں اور آپ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو آپ کو احساس دلاتا ہے ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کا جو آج بھی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 11 کروڑ 13 لاکھ لوگوں نے سخت بھوک مری کا سامنا کیا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر سال 30 لاکھ سے زائد بچے بھوک مری یا غذا کی کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے اس بھوک کا، اس پیاس کا، اور نہ صرف احساس دلاتا ہے بلکہ یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے ان بھائیوں کے لیے کچھ کریں، ان کی مدد کریں۔ آج ہم یہ خاص پیشکش لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس کا نام ہے پیغام رمضان۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں 3 خاص مہمان۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب۔ ہمارے دوسرے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر امام عمیر احمد الیاسی صاحب، چیف امام آل انڈیا امام آرگنائزیشن، اور ہماری تیسری خاص مہمان ہیں ایمن تنزیل صاحبہ جو ادیبہ ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں۔ آئیے اب کوشش کرتے ہیں رمضان کی فضیلت، رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی۔ میرا پہلا سوال مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب سے۔ سب سے پہلے آپ سبھی کا بہت بہت استقبال ہمارے اس پروگرام میں۔ مفتی صاحب، روزہ جو اللہ اور بندے کے درمیان کی ایک چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے اگر ہم اس کا مقصد سمجھنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تو حافظ قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہر عمل سے ہوتا ہے۔ چونکہ روزہ مخفی عمل ہے، چھپا ہوا عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ صوم کے معنی ہوتا ہے الصوم الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور حق جوزیت سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ صوم ہے۔ آپ انسائکلوپیڈیا وغیرہ آپ دیکھیں گے تو یہود کے یہاں جو روزہ تھا، جب کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہوتی تو روزہ رکھ لیتے تھے، یا کوئی ماتمی ماحول ہوتا تھا تو روزہ رکھتے تھے، یا کوئی الہام کو اپنے اوپر طاری کرنا ہوتا تو روزہ رکھتے تھے۔
اگر ہم انسانیت کی بات کریں، اگر ہم بات کریں بھائی چارے کی، انسان کو انسان سے جوڑنے کی، تو اس میں روزہ کس طرح تعاون رکھتا ہے؟ ابھی حال ہی کی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی دبئی کے اندر ایک گردوارہ ہے، اور وہ گردوارے میں روزانہ وہاں پر روزداروں کے لیے افطار کا روز انتظام ہے، اور ساتھ میں گردوارے کے اندر بھی نماز کا بھی انتظام کیا گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایودھیا کے بڑے 2 مندر ہیں وہاں پر روزانہ اس سمے افطار ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، سارے لوگ مل کر روزہ کھول رہے ہیں. ابھی ایک آٹو چالک، مجھے بڑا اچھا لگا، ابھی آج کے پیپرز میں بھی آیا ہے، ایک آٹو چالک ہے، دنیش نام کا بچہ ہے. اس شخص نے کہا ہے کہ اس نے اپنے آٹو پہ لکھا ہے کہ میں اب روزداروں کے لیے میرے ہاں فری ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے، یہ پیغام ہے، یہ جوڑنے کا، لوگوں کو آپس میں ملانے کا. اب آپ سوچئے کہ میری مسجد کستوربا گاندھی مارگ پر ہے، میرے یہاں مہینے پہلے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی اگروال صاحب کہتے ہیں جی شربت میرا لگے گا، گپتا جی کہتے ہیں کہ جی دیکھیے جی اس میں جو پھل کا جو انتظام ہے میری ذمہ دے دیجئے، ایک جو ہے شرما جی کہتے ہیں جی دودھ میری طرف سے پرماننٹ آئے گا مدر ڈیری سے، اس کا پورے مہینے کا ذمہ داری میری ہے، اور ایک ہمارے نیگی جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی برف میرے یہاں سے آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا پیغام ہے؟ جب ہم دوسرے کی عزت کریں گے دوسرا ہماری عزت کرے گا. ہم ایک دوسرے کے دھرموں کا، مذہبوں کا آدر سمان کرنا سیکھیں، اپنے آپ سا ہو جائے گا. یہ آپسی بھائی چارہ بھی پیغام دیتا ہے. روزے کی بات جہاں تک ابھی بات آئی، مفتی صاحب نے بھی بات کہی، روزہ بنیادی چیز کیا ہے کہ روزہ آپ کی آتما کو، روح کی پاک کرتا ہے، اور روزہ آپ کے شریر کو، آپ کے جسم کو صحت مند کرتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. روزے ہمارے ہندو بھائی بھی رکھتے ہیں، نوراترے آتے ہیں ہمارے، ابھی آج کل ہمارے ہاں آج سے نہیں پہلے سے بہت چلن ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ نوراترے کے موقع پہ ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں کے باہر شربت بھی دے دیتے ہیں، ثابت پھل بھی تقسیم کرتے ہیں. اس ملک کی خاص بات بھی یہی رہی ہے ہمیشہ سے، ہم ایک دوسرے کا پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سمان کرتے ہیں. 6 گھر ادھر 6 ادھر سے پیچھے آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو، آپ کا روزہ اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے. آپ اپنی تکلیف کو سمجھیں، اپنے دوسرے کے تکلیف کو، احساس کو سمجھیں. ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ اس طرف ہمیں، یہ بھی عبادت ہے، دوسروں کا بھلا کرنا، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، چیریٹی کرنا، یہ عبادت میں شمار ہے. بہت خوب. یعنی کہ روزہ صرف آپ کے اندر ہی ایک احساس پیدا نہیں کرتا، آپ کے آس پاس کے لوگوں کے اندر بھی احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جڑیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا، ان چیزوں کا انتظام کرتے ہوئے اور محبت کے پیغام کو عام کریں. اب میں آتا ہوں اپنی جو ہماری تیسری خاص مہمان ہیں، اور کافی دیر سے سوچ رہی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ سوال کہاں گیا. اور ظاہر سی بات ہے ایک سوال آپ کی طرف ضرور آتا ہے، کیونکہ خواتین کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے اندر، اور یہ مہینہ عبادت کا ہے. بالکل. مردوں کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ مساجد میں ہوتا ہے یا کام کے لیے گئے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو آپ کس طرح سے اس رمضان میں آپ کو جو عبادات ہیں وہ بھی کرنی ہیں، اور کس طرح گھر کو بھی آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ جو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں. مطلب اس میں ایسا لگتا ہے کہ رحمتیں تو نازل ہوتی ہی ہوتی ہیں. تو ان رحمتوں کے مہینے میں، برکتوں کے مہینے میں ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور ہم ایک جوش میں، ایک خوشی میں ان کو انجام دیتے رہتے ہیں. جہاں بات خواتین کی ذمہ داریوں کی آتی ہے تو در حقیقت یہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں سحری کا پکانا تیار کرنا ہوتا ہے، پھر افطار کا تیار کرنا ہوتا ہے. کیونکہ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک صرف اپنے روزمرہ کے کام کرتا ہے اور تھوڑا سا کھانا اور گھر کے کام ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سحری پکانا ہوتی ہے، تو کچھ خواتین سحری کے بعد آرام نہیں کرتی ہیں،
وہ اپنے جو گھریلو کام ہے سوچتی ہیں کہ ابھی تھوڑا سحری کھائی ہے تو تھوڑا سا انرجی ہوگی، وہ اپنے اور بقیہ کام سمیٹ لیتی ہیں. پھر بچوں کا اسکول بھیجنا، اس کے بعد بھی ان کا یہ کام اور ذمہ داریاں سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو بھیجنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین بزرگوں کے ساتھ رہتی ہیں، پھر بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو پھر ان کے لیے دوپہر کا کھانا پھر بنانا ہوتا ہے. پھر اپنی عبادات، اپنے قرآن کی تلاوت، پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا. پھر ان کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے افطار کے لیے، پھر افطار کے بعد پھر یہی سلسلہ رہتا ہے. تو یہ ایک جو سرکل ہے جو پورے مہینے چلتا ہے، تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے. حالانکہ تھوڑا آرام کم ملتا ہے، لیکن عبادات اور ان ذمہ داریوں میں کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لیکن آرام کم اور فضیلت زیادہ. لیکن اس میں ایسا بھی ہے نا کہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہوتی ہے. بالکل ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، اپنے اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، تو بہت سے فرائض کو انجام دیتے دیتے ہم اپنے آپ کو حاصل کر لیتے ہیں کہا جائے تو. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حاصل کر لینا، اپنے آپ کو سمجھ لینا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات نفس کو درکنار کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو ماننا اور اپنے اندر ان کو اتارنے کی کوشش کرنا. اور اسی کے تعلق سے مفتی صاحب فرما رہے تھے تقویٰ. اب میں آتا ہوں مفتی صاحب کے پاس کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، ملک تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ یعنی گویا کہ عرب ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں، اور قرآن کے پس منظر ان کے سامنے ہے، قرآن اتر رہا ہے، پوچھ رہے ہیں تقویٰ کے معنی کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کعب کبھی تم جنگلوں میں گئے ہو، کبھی کھاردار جھاڑیوں میں گئے ہو؟ تو کہا حضور ہم تو جنگلوں ہی میں پلے بڑھے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ کس طرح جاتے ہو؟ تو کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا ہمارے دامن میں اور کپڑے میں چبھ نہ جائے. حضرت عمر نے کہا کہ دنیا کو اسی طرح سمجھو کہ خاری خار، کانٹے ہی کانٹے ہیں، غلاظت ہی غلاظت ہے، آلودگی ہی آلودگی ہے. تم اپنے دامن کو اس طرح بچا لو کہ تمہارے دامن پر کوئی داغ دھبا نہ آئے. اس احتیاط کے ساتھ، یعنی اس صبر کے ساتھ، اس قناعت کے ساتھ، اس خدا کے خوف کے ساتھ، آخرت کی جواب دہی کے ساتھ دنیا میں رہو کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی حرکت اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جائے. بالکل آپ نے اگر اس طرح کے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو گویا کہ تم نے روزے کا حق ادا کر دیا. روزے کے پیغام کیا ہے کہ امت کی زندگی میں تقویٰ آ جائے. جب ہم بات کرتے ہیں روزے کی تو نہ صرف روزہ روحانی تربیت ہے، اس کے جسمانی فوائد بھی بہت ہیں. میں آتا ہوں امام صاحب کے پاس کہ اگر ہم صحت کے تعلق سے بات کریں تو روزہ صحت کے لیے، صحت کے نقطہ نظر سے، سائنس کے نقطہ نظر سے کتنا مفید ہے ہر انسان کے لیے؟ دیکھیے ابھی ایک ریسرچ پہلے بھی ہوا ہے، ابھی ایک لیٹسٹ ریسرچ آیا ہے کہ آدمی روزہ رکھنے سے صحت مند ہوتا ہے. ابھی میرے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ابھی میرے سامنے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو شوگر کی، ڈائبٹیز کی پرابلم تھی، اور انہوں نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد بلکہ وہ صحت مند اور ہو گئے، جبکہ ڈاکٹر سائنس یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا کچھ کھائیے، لیکن انہوں نے جب روزہ رکھا تو وہ صحت مند ہو گئے. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ روزہ جو ہے آدمی کو صحت مند بناتا ہے، پرہیزگاری کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزہ، اب میرا ایک معمول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. عام طور پہ بہت سارے لوگ اس طرح کے روزے رکھتے ہیں، میں بھی اسی طرح سے جمعرات کا میرا معمول ہے، پورے سالوں سال روزہ رکھتا ہوں.
تو اس سے مجھے اپنی صحت کا بھی پتہ چلتا ہے، میرے اندر تقویٰ بھی آتی ہے، پرہیزگاری بھی آتی ہے. تو دونوں چیزوں کا نام ہے. صحت بھی آدمی کی اچھی رہتی ہے اور روح کے لیے بھی، دونوں چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے روزہ. اور اسی کے لیے اللہ، چونکہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بار بار لوگوں سے اپنے یہاں کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ روزہ تم یہ سوچو کہ اللہ پر احسان ہے، بالکل نہیں. اپنے لیے فائدہ ہے. اور جب اپنا فائدہ ہے تو ہم دوسروں کا فائدہ پہنچا. آج ہمارے یہاں تمام ہندو بھی، مسلمان، سارے لوگ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے جب دعائیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں سنے گا اللہ. اور یہ خوبصورت گلدستہ کہ جہاں ایک دسترخوان پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب موجود ہوں، تو وہ ہماری اس قومی یکجہتی کا جو فلسفہ ہے اس کو اور مزید مضبوط کرتا ہے، اسے تقویت بخشتا ہے. محترمہ سے ایک سوال ہی جاننا چاہوں گا کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں اور بچوں کا زیادہ تر وقت خواتین کے ساتھ گزرتا ہے. گھر کے افراد اور بچوں کی تربیت کے لیے رمضان کا مہینہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ میرے لحاظ سے تو بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس مہینے کیا ہوتا ہے کہ ہم عبادات سے جڑے ہوتے ہیں، بہت سے مسائل بھی پڑھتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں تو اس سے جڑی ہر چیز پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو پھر بچوں کو سکھاتے ہیں، کیونکہ نماز کے وقت پر نماز، تراویح کے وقت پر تراویح جب ہم بتاتے ہیں، پھر بچے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو آبزرو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. بھلے ہی وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں، لیکن بڑوں کو دیکھتے دیکھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، ہم بھی جو ہمارے بڑے کام کر رہے ہیں تو وہی کام کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ بھی آتا ہے، جیسے ہمارے جو بڑے ہیں رمضان کے دن میں جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت زیادہ سلسلہ رہتا ہے خاص طور پر اس مہینے میں. اور تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کا ذہن اسی طریقے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، ان کی تربیت اسی طریقے سے ہوتی ہے. تو وہ بھی پھر آگے یہی جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، یعنی ذہن سازی ہوتی ہے، کردار ان کا بنتا ہے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے. اور ایک اچھا ماحول جب تیار ہوتا ہے تو اس ماحول کے مطابق ہم اپنی آنے والی نئی نسل کو تیار کرتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے لیے. مفتی صاحب کی طرف میں آ رہا ہوں. آپ کا ایک سوال سے پہلے میں اسی حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ رمضان اور روزہ انسان کی روحانی جسمانی تربیت کے طریقے ہیں. اور روزہ اور رمضان پر آپ غور کریں گے کہ شریعت نے ایک مہینے تحدید کر دیا ہے. اگر آپ چاہیں ایک مہینے سے زیادہ رکھیں، شریعت نے اس کو تحریم کہا ہے. اگر ایک مہینے سے کم رہنا، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. گویا کہ روزے کو محدود کیا تاکہ انسان اللہ کے فرمان اور اللہ کے احکام کے روشنی میں عمل کرے، اپنی مرضی سے کام نہ کرے. بہت خوب. یہ آخری عشرہ جو ہے رمضان کا اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. جیسے جیسے رمضان اپنے آخری مرحلے میں پہنچتے ہیں تو یہ امام صاحب یہ آخری راتیں، یہ آخری عشرہ کتنی زیادہ اہمیت رمضان کی بڑھ جاتی ہے اس عشرے میں. دیکھیے، اس آخری عشرے میں عام طور پہ اس کی اہمیت تب بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں مغفرت کے بعد پہلا چونکہ رحمت ہے، اور اس کے بعد پھر مغفرت ہے، اور مغفرت کے بعد پھر دوزخ کی آگ سے بچے اس کو نجات ہے، خلاصی ہے. تو اس کی یہی ایک امپورٹنس ہے کہ ہوتے ہوتے آدمی اتنے شروع سے روزے رکھے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرے عشرے پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے اس کی خلاصی کر دی، آگ سے اس کو بچا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی عبادتوں کو کر کے ایک بہانہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا، اس طرح کے بہانے کر کے اللہ تعالیٰ کو اسے معاف کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سب روزے رکھتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. تو ہم سب کے لیے مانگیں، اگر ہمارے مانگنے سے دوسروں کا بھلا ہو جائے، اس سے بہتر اور اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے. نہ صرف اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی مانگیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے اندر ایک سیزن ہے. اور اب میں مفتی صاحب کی طرف بھی عمر کی مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی کس طرح کی عبادات میں مصروف ہو جاتے تھے، ان کا عمل کیا تھا اس آخری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. 2-3 روایتیں ہیں اس کے سلسلے میں. ایک تو پورے رمضان کا اعتکاف بھی آتا ہے، اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا.
اور پھر تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا. جب دوسرے عشرے میں تو صحابہ سے کہا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا فلاں چیز کو شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے, لیکن وہ نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا, لیکن یہ جو ہمارا اور سماجی جھگڑے ہیں, بھائی بندوں کے جھگڑے ہیں, وہ جھگڑ رہے تھے, اس لیے حضور کے ذہن سے اس چیز کو, تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ ان آخر عشروں میں اعتکاف کیا کرتے تھے شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض شبوں میں شب قدر کی اطلاع بھی دی گئی ہے اور ان کے اوپر اثرات بھی ظاہر ہوئے ہیں. تو یہ بڑا مقدس رمضان جو ہے مولانا, ایک تو روزہ رکھنا, پھر تراویح کا اہتمام کرنا, پھر اعتکاف کرنا, اور اعتکاف میں آپ کا رشتہ براہ راست اللہ رب اعلیٰ سے ہو جاتا ہے, حق جل مجدہ سے ہو جاتا ہے. لیکن بعض وقت اعتکاف بھی اگر کسی کی ضرورت پیش آ جائے تو بعض صحابہ کا عمل ہے کہ انہوں نے گویا کہ اعتکاف کو توڑ دیا ہے. یعنی اپنی عبادات سے بھی بالا تر ہو کر دوسروں کی مدد کرنی, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے, صرف عبادت کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس لیے کہ اس رمضان کو جی شہر الصبر کہا گیا ہے, صبر کا مہینہ ہے, صبر تقوی کا مہینہ. جی مواسات, غمخواری کا, ہمدردی کا, ہمدردی کا, جو رواداری کا. تو میں اب چند سوال جو ہیں میں پوچھنا چاہوں گا. کام کاجی جو ہماری مہیلائیں ہیں, خاص طور سے خواتین جو اکثر کیا نام ہے کہیں کام کرتی ہیں, ان کے لیے کس طرح سے مینیج کرنا ہوتا ہے رمضان کے اندر؟ جو رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ان کو اپنی عبادات بھی مینیج کرنا ہے, اپنا گھر کا کام بھی دیکھنا ہے. تو وہ زیادہ تر یہ کرتی ہیں کہ سحری کے بعد اپنے کام کرتی ہیں, جو گھریلو کام ان کو نپٹانا ہوتے ہیں وہ ان کاموں کو نپٹا کر اس کے بعد پھر اپنے کام پر جاتی ہیں, جہاں آفس یا جہاں پہ بھی وہ جاب کرتی ہیں. پھر آنے کے بعد ان کو عبادت کا وقت ملتا ہے, پھر اس عبادت کے بعد ان کو افطاری بنانی ہوتی ہے, پھر ساتھ میں بچوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, پھر افطاری کے بعد پھر وہ اپنے جو کچھ کام رہ جاتے ہیں کیونکہ اگلے دن کی تیاری کرنا ہوتی ہے ان کو, پھر ان کاموں کو بھی دیکھنا, پھر اگلے دن کا بھی دیکھنا, اور پھر اس کے ساتھ میں جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں. پھر کچھ خواتین یا کچھ لوگ عبادات جو ہیں تراویح کے بعد بھی پسند کرتے ہیں. اب یہ تو اپنا انسان کا وقت ہوتا ہے کہ جب وہ پسند کرے. تو لیکن اگر میں کل ملا کر کے یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ خواتین کو رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کے جو اعمال ہیں اندر وہ کتنے پسند ہیں اور اس کا کتنا انتظار رہتا ہے؟ رمضان کے مہینے کا انتظار تو بہت رہتا ہے, ایک بہت زیادہ خوشی کا جذبہ رہتا ہے, کیونکہ خواتین میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے شروعات سے ہی, ابھی جب یہ ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہونے والے ہیں, گھر کے کام جو کہ گھر کے کچھ سامان ہوتے ہیں, اپنی خریداری, بچوں کی خریداری, سب وہ کر کے رکھتی ہیں. زیادہ تر خواتین یہ سوچ کر کہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے لوگ نظر انداز کرتے ہیں بازار جانا, تو اس وجہ سے وہ پہلے سے اپنی خوشی اسی میں ان کی ظاہر ہوتی ہے کہ گھر کے جو سامان ہیں وہ بھی پہلے سے آ جائیں, اور جی تمام گھر کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی تیاری کرنی, اور عبادات کا ثواب بھی زیادہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خریداری ہے وہ بھی زیادہ. اور اب میں آ رہا ہوں مولانا کی طرف اپنے ایک چھوٹا سا ایک سوال لے کر کے کہ غمخواری کا مہینہ, ہمدردی کا مہینہ, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ ہمارے بھائی بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں اس دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں, اور پھر یہ ہمارے پاس ذمہ داری بھی ہے کہ زکوٰۃ, امداد, فطرہ, خیرات, یہ تمام کانسیپٹ کس طرح سے انسانوں کو آپس میں جوڑتے ہیں, اور اسلام کے تحت مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے دیگر بھائیوں کے بارے میں بھی بے انتہا اپنی جو ہے خزانوں کو پھیلا دیں اور ان کی مدد کریں. یقیناً چونکہ اسی مہینے میں عام طور پر جو زکوٰۃ کا سلسلہ رہتا ہے, اس زکوٰۃ کا کنسیپٹ, فطرے کا کنسیپٹ سب یہی ہے کہ ہم اپنے لیے تو ہے ہی, مگر ہم دوسرے کے لیے کیسے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ضرورت مند ہیں, بہت سے لوگ جو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں,
وہ بتا نہیں پاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے. ایسے لوگ ہیں جو باہر آ کے کہتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو بھی دینا چاہیے، لیکن اپنے سب سے پہلے اپنے پڑوسی کی تلاش، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو. ایسے لوگ ہیں، انا ہوتی ہے، انسان ہے، وہ آپ کے سامنے اپنی تنگ اس کو تکلیف کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اور خاموشی سے آپ اپنا فطرہ ہے یا آپ کی جو زکوٰۃ ہے خاموشی سے اس تک پہنچا دیجئے، جس سے کہ اس کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہی تو پیغام ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کہا ہے کہ سب خوشحال ہو جائیں. عید سب کی منے، تہوار سب کا منے، خوشحالی سب کی آئے. آخری بالکل ریئیکشن چاہوں گا میں اپنے تمام مہمانوں سے کہ یہ رمضان کا ایک چھوٹا سا پیغام آپ ہمارے تمام ناظرین کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں رمضان کے دوران؟ رمضان جو احتساب کا سبق دیتا ہے، اپنے آپ کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے کہتا ہے. اگر اس نہج پر ہم نے غور کرنا شروع کر دیا تو بیشتر مسائل جو الجھے ہوئے ہیں ہر سطح پر، عالمی سطح پر، مقامی سطح پر، تو صبر کے ذریعے سے، سکوت کے ذریعے سے ہم بہت سے مسائل کو حل کر سکیں گے. اور یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے. امام صاحب، میں تو اس موقع پہ تمام سب سے اب دعا کی خاص طور پہ کہوں گا کہ خود کے لیے بھی دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، پورے عالم کے لیے دعائیں کریں، سب کی خوشحالی کے لیے دعائیں کریں. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ مانگیں، جس سے کہ سب کا بہتر ہو سکے. جی میڈم، آپ کا پیغام ہماری ان بہنوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور جاننا چاہتی ہیں کہ ہماری خاص مہمان کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، خواتین کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے، تربیت کی، بچوں کی، گھر کی. تو ہمارے لیے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں سکھا دیتا ہے کہ ہمیں اپنا زندگی کا اسکیڈول کیسا رکھنا ہے. اگر ہم نے اس کو ہی اپنی زندگی میں فالو کر لیا تو ظاہر سی بات ہے، ہم کام کاجی ہوں یا گھریلو ہوں، ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ مشکل تو ویسے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے جب ہم اتنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمیں ان بہت سے بچوں کا، کیونکہ جب ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو دوسروں کے بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے رمضان گزار رہے ہیں. آس پاس جو بچے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پہلا روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس خوشی میں اور جذبے میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن افطار کے لیے یہ سامان نہیں ہوتا ہے، پھر عید کے لیے خوشی منانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے. تو ان کے پاس جائیں، ان کے خوشی کا انتظام کریں. اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے تو دوسروں کی خوشی کا بھی انتظام کریں. روزہ ہے، رمضان ہے، آپ نے روزہ رکھا، اور اگر آپ نے اس روزے کے اندر احتیاط نہیں برتی، تقوی اختیار نہیں کیا، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں کیا، اگر آپ کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے، تو پھر وہ روزہ نہیں، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہو جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ تمام روزے بیکار ہو جائیں، اور ہم اگر تقوی اختیار نہ کر سکے، ہم اگر غریبوں کی مدد نہیں کر سکے، اگر اس بھوک اور پیاس نے ہمارے اندر وہ شدت، وہ احساس پیدا نہیں کر دیا کہ ہم اپنے تمام بھائیوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے سوچیں اور سب کے لیے دعا کریں، سب کی بھلائی کے لیے، سب کی صحت کے لیے دعا کریں، اور ایک وہ معاشرہ تیار کریں جس کے اندر سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کے اتحاد کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. اسی پیغام کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ خاص پیشکش بھی یہی مکمل ہوتی ہے. ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے تمام مہمانوں کا. آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے اس پروگرام میں، اور ہم چاہیں گے اپنے تمام ناظرین سے اس وقت اجازت. امید ہے آپ کو ہماری یہ خاص پیشکش ضرور پسند آئی ہوگی. ہم پھر حاضر ہوں گے کسی ایک نئے اور خاص موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.